بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو، آج کا یہ پروگرام جامع مسجد ختم نبوت حسنین کریمین جو اس کی موجودہ صورتحال آپ حضرات کے میرے سامنے ہے، انسان تو دور کی بات خدا کے گھر بھی مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں۔ ایک رات کی تاریکی میں اللہ کا گھر بنانے والے، پوری مسجد بنانے والے اس وقت نماز کے سجدے سے ترس رہے ہیں، جن کو اپنے پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ایک رات میں پورا اللہ کا گھر بنا دیتے تھے، اب سال ہر سال گلیوں دروازوں چوکوں چوراہوں کے اندر اللہ کے گھر زیر تعمیر ہے، نہ بنانے والا کوئی نظر آتا ہے، نہ آباد کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ کریم کے بارگاہ میں باری تعالیٰ آپ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے کوئی وجہ؟ فرمایا ہاں 3 صورتیں ہیں، جب یہ 3 صورتیں ہونے لگے تو سمجھ تیرا رب تیرے اپنے بندوں سے ناراض ہے۔
پہلی کہ بے موسمی بارشیں برسانا، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دینا، اور بخیلوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے دینا۔ آج کہہ کے دیکھ لو، یار اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، کچھ مدد کر دو، پیغمبر صاحب نے پتہ نہیں حالات بڑے، پیٹرول بڑا مہنگا ہے، بھلا بتاؤ اللہ کے گھر کا اور پیٹرول کا کیا تعلق ہے؟ یہ فضولیات ہیں جو انسان نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ بنایا ہوا، فضول کی بحث، فضول کی پریشانی۔ اگر یہاں کسی کا فون آ جائے کہ تیرے پڑوس میں اور یا تیرے کالونی میں فلانی گلی کے اندر فلانا مکان بک رہا ہے اور اس نے مکان کے باہر تختی لگائی مکان برائے فروخت، انہوں نے کہا ہاں لگائی ہوگی، اس نے کہا نہیں یار یہ مکان لے لے، کل تیرے کام آئے گا، تیرے بچے بڑے ہوں گے، پھر یہ تیرے جو مکان ہے تیرے باپ کا جس میں تو رہ رہا ہے، تیری بہنوں نے حصہ مانگ لیا، تیری ماں کا حصہ نکل گیا، تو پھر یہ تیرے بچوں کے لیے مکان تنگ پڑ جائے گا، ساتھ والا مکان لے لے۔ نہیں یار میرے بھی کاروبار میں پیسہ لگایا، تیری مہربانی یار، اور تیرے پاس پیسے نہیں میں دے دیتا ہوں، اچھا بتا کتنے کرے گا؟ کہ 10 میں کرتا ہوں، 20 تو 45 لاکھ کا مکان ہے، اگر وہ 40 پہ مانے سارے نقد دے دے۔ تو میرے بھی آنکھیں کھول کے دیکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ 40 لاکھ روپے، ابھی کہہ رہا تھا پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اور 40 لاکھ روپے 5 منٹ میں دینے کو تیار ہے، اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا عبدالغفور، عبدالمتین، چاچا عبدالرشید، انہوں نے کہا ہاں جی، میں کہا چاچا تیرے پڑوس کے اندر جامع مسجد ختم البیوت بن رہی ہے تو وہاں 10 بوری سیمنٹ کی دے دے۔ بس یہ سننا تھا، ایسا لگا جیسے کسی نے انجیکشن لگا دیا، انہیں پہلے تو ٹھنڈا سانس لیا، تھانو نہیں پتا پیٹرول پہ مار گئے، کھانوں کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی تو 40 لاکھ روپے کا مکان لے رہا تھا اور 5000 روپے کے لیے تیرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ تو پھر نبی کی بات یاد آئی، نبی کی بات پر خدا کی بات یاد آئی، ایک وقت ایسا آئے گا پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، خود بھی مرتے مرتے رہیں گے، نہ اپنے پہ لگائیں گے نہ کسی پر لگائیں گے۔ اس پیسے کو کمانے اور سمیٹنے کے چکر میں اپنی جسم کو بیماریوں کا گھر بنا لیں گے، وہ پیسہ ان کی دوائیوں کی صورت میں ان پہ خرچ ہوگا، اور دوائیوں کا حصول اور شفا کا حصول اتنا مہنگا کر دوں گا کہ خرچ ہو جائیں گے، بینک کے اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے، صحت نہیں ملے گی۔ کہ مولوی صاحب سمجھ نہیں آندی، بس جب ہی ہوا چلتی ہے تو سر میں درد اٹھتا ہے، بین دا نام ہی لیتا، اسے کیا پتا کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، اور کہ اللہ جو قرآن میں وعدہ ہوا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور اس وعدے پر اللہ میں راضی ہوا تھا کہ میرا مال میرا جان اللہ کا ہے، اور اس میں سے جو میں لے رہا ہوں یہ اللہ کے دیے میں سے لے رہا ہوں۔ مولانا بھی آپ کے سامنے بڑی پیاری بات کر کے گئے، جو چھوڑ دیا وہ اپنا نہیں، جو چلا گیا وہ ہمارا۔ اب سارے بیٹھے ہو، تقریر تو ہونی کوئی نہیں کیونکہ بزرگوں کی تقریریں ہو گئی، میں بھی چلو تھوڑی سی ان کی نقل اتار لوں گا۔ اب سارے آپ حضرات بیٹھے ہو، بتاؤ کہ ہمارا حال اور ہمارا نام کن لوگوں میں شامل ہو رہا ہے، جنہوں نے کچھ آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا؟ پیچھے چھوڑ گئے نفرت، پیچھے چھوڑ گئے جھگڑے، پیچھے چھوڑ گئے عدالتی کارروائی۔ اگر آج بھائی بھائی کے لیے عدالت کے اندر کھڑا ہے تو انصاف بھائی نے نہیں، باپ نے نہیں کیا۔ مجھے پتا ہے میں نے مرنا ہے، آج نہیں 10 سال بعد میں عدالت میں جا کے بیان دے دوں، میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے اقرار کر دوں، اور میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے اندر شرعی اصولوں کے مطابق جزا تقسیم، بھئی جب تک میں ہوں میری ملکیت ہے، میرے مرنے کے بعد اتنا بیٹی کو دے دینا، اتنا بیٹے کو دے دینا۔ یہ باپ اپنے بچوں کو اب وہ وصیت لکھ کے دے کے جا رہا ہے، جو وصیت نامہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ جل شانہ میں جھگڑے ختم۔ بڑے بھائی کو بلا لیتے ہیں، جب ختم ہوگا 4 دیگیں پکیں گی، 5 دیگیں پکیں گی، بڑا بھائی تشریف لے آئے گا۔ اب یہ سارے جتنے آئے ہیں ناراض مت ہونا بھائی، میں پہلے معافی مانگ کے جا رہا ہوں، پہلی مرتبہ آنا ہو، یہ نہ ہو کہ پہلی مرتبہ کے بعد آخری مرتبہ ہی آنا ہو۔ لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھائی مشتاق نے بہت محبت کے ساتھ کھانا کھلایا، اللہ کے جزائے خیر عطا، اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دوبارہ آئیں گے ہم، یہ تیرے گھر کھانے آئیں گے، کیا پتا اللہ اس کے ذریعے اس سے بھی اچھا کھلائے۔ اور بہت سارے مولوی عبدالستار صاحب، بھائی سلمی صاحب، انہوں نے بہت خاطر تواضع، بڑے بڑی سچی جھوٹی امیدیں دلائیں، اللہ کرے پورے اتنے ساری امیدوں کے اوپر۔
تو تھوڑا سا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ کی حلال کمائی سے آپ کی عورتوں نے گرمی کی شدت کو برداشت کر کے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، اور آپ کی بہت حلال اور محنت کی کمائی ہے، اتنا بڑا جلسہ لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے کیا گیا، تو میرا دل چاہتا ہے میں ٹائم بھی پاس کر دوں، تو ادھر کی سنا ادھر کی دعا کر کے چلا جاؤں۔ اور اچھا بھائی میری بات سنو، بڑوں کی صحبت کے اندر بیٹھ کے تھوڑی سی یہ مت بھی آئی، اب اگر چندہ کم ہو تو اب دستار کہے گا تقریر لگی کوئی نہیں، ہم نے تقریر نہ اللہ وسعہ، ہم نے تقریر لگانی کوئی نہیں، ہم نے سبق اللہ کو سنانا ہے، اور تقریر لگانی نہیں بلکہ تقریر قبول کروانی ہے اللہ، ہم نے کرنا ہے بعد میں چندہ۔ یہ نہ مولوی صاحب، مجھے اکثر کہتے ہیں مولوی صاحب کوکارے کٹا دو، لوگ کہتے ہیں چیکا کٹا دو تاکہ ان کی جیبوں میں سے خود بخود پیسہ نکل جائے۔ میں نے کہا یقین کر، اگر عبدالحنان کے رونے پہ پیسہ نکلتا، میں صبح صبح کسی کے گھر جا کے رو آتا، 5000 کا نوٹ لے آتا۔ انہوں نے ابے کے رونے پہ نہیں نکالا، عبدالحنان کے رونے پہ نکالنے، یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کسی کی جیب میں ہوتا ہے نہیں دیتا، کوئی کسی ادھار لے کے دے دیتا ہے، کہتا دے یار میں تیرے اپنی مرضی نہیں، وہ اللہ ہے، زمین اس کی، آسمان سورج چاند ستارے اس کے، سب کچھ رج رج کے سب کو کھلایا، دونوں ہاتھوں سے کھلایا، دیتا سب کو ہے، لیتا اپنی مرضی سے، کس کا لے لے اس کی مرضی۔ نہ لینے پہ آئے نبی کے چاچے سے نہ لے، لینے پہ آئے حبشے کے غلام سے لے لے، دینے پر آئے نبی کے چاچے کو نہ دے، پیغمبر کے بیٹے کو نہ دے، اگر دینے پر آئے بلال کو مؤذنوں کا سردار بنا کے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دے اس کی شان۔ تو آپ حضرات مولانا اللہ وسائل صاحب کی اور اس مدرسہ ختم نبوت، نام ہی بہت اونچا ہے، اس نام کو تو یوں پیار سے دیکھ لینا، یہ بھی ثواب سے کم نہیں میرے، یہ حضور میرے نبی کی ختم نبوت ہے، اور امید ہے جو انشاءاللہ میں نظر اللہ کے خزانوں میں رکھ کے بیٹھا ہوں، آپ اس نظر پر اس ڈیمانڈ پہ پورا اترو گا۔ تو ہمارے ہاں جب کسی کی قرآن خوانی ہوتی ہے، یا کوئی باپ مر جائے، رشتہ دار مر جائے، تو پھر جب بیان ہو جاتا ہے، دعا ہونے لگتی ہے، دستار کرو جی، روٹی کھلنے سے پہلے دستار کرو، دستار کے بعد دعا کرو، یہ دستار، پھر اس کے بعد دعا، یہ دستار کی سٹمپ ہے، مہر ہے کہ جو ہم نے کام کیا ٹھیک کیا۔ اب دستار کس کے سر پہ کی جا رہی ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سر پہ کی جا رہی ہے۔ اب وہ بیٹا بیچ میں آکے بیٹھ جائے گا اور رو کے دکھائے گا، 4-5 آدمی اس کے کندھے پر ڈال دیں گے، ایک دو اس کے سر پہ بسم اللہ الرحمن درود شریف پڑھ کے ڈال کے دعا کریں گے۔ یہ دستار ہے کیا؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کی خوشیاں، باپ کے مرنے کے بعد جو ارمان اور امیدیں باپ سے بیٹی نے لگائے تھی، پکڑی وہ ہے جو شوہر سے توقعات پورا ہونی تھی، اور جو شوہر سے بیوی امیدیں لگا کے بیٹھی تھی، باپ کے مرنے کے بعد یہ پکڑی وہ امیدیں۔ چھوٹے بیٹے نے جو اپنے باپ سے ڈیمانڈیں کی، باپ کے مرنے کے بعد بھائی کے سر پہ جو پکڑی آئی، یہ اس ڈیمانڈ کی امیدیں۔ اب اس کے سر پہ پگڑی باندھی، گھر کا بڑا ہے، گھر کا وارث، تاکہ پوری برادری کو پتہ لگ جائے کہ آج کے بعد یہ گھر کا بڑا ہے، اس کے سر پہ دستار بندھے گی۔ لیکن معذرت کے ساتھ میرے سے بھی پوچھو، کیا پچھلی مرتبہ میں اسی جگہ پہ آیا تھا، مثال دے رہا ہوں، تو مرنے والا مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب ایک گل کرنی ہے، میرے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ تھا دسو۔ میں نے کہا کیا بتاؤں؟ کہا جڑا میرا وڈا پتر ہے نا، انہیں میرے ارمانہ دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، مولوی صاحب اگر میں مرے آتے ایدی وجہ تو مروں گا۔ میں نے کہا آج یہ بیٹا باپ کی جگہ پگڑی بندھوا رہا ہے، اور کل اس کا باپ کہہ رہا تھا اگر میں مروں گا تو میرے مرنے کی وجہ ہی یہ ہوگی۔ بتاؤ پگڑی بندھوانے کا حقدار ہے؟ یہ جتنے مولوی رگڑے میں آئیں سارے آئیں گے دیکھیں، جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ جس کے سر پہ پگڑی، ایک قرآن کا حافظ ہے، اس کے سر پہ پگڑی باندھا بنتا ہے، اس نے قرآن کا حفظ کیا، قرآن پاک، اس کی دستار بنتی ہے۔ کسی نے تصوف کی لائن کو طے کیا، اللہ والے نے اس کے سر پر اعتماد رکھ کے پگڑی باندھی تو بنتی ہے۔ اس کے سر پہ پگڑی باندھی، باپ کے مرنے کا وقت تھا، سورہ یاسین اور مزمل سنانے کا وقت تھا، اس نے سنائی۔ باپ کو غسل دینے کا وقت تھا، اس نے دیا۔ باپ کا جنازہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ آگے آیا کہ مسجد کا مولوی آگے آیا۔ باپ کو قبر میں اس نے بتایا کسی اور نے، سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا اور پیتوں کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا، یہ نظر آیا؟
اسے قسم اٹھا کے پوچھو 4 دن کے بعد آج باپ کی پگڑی اپنے سر پہ باندھ رہا ہے. تیرے باپ کو 4 دن مرے ہوئے ہو گئے, بتا کتنے پارے پڑھ کے باپ کو کلام بخشا ہے, کتنی تسبیحات بخشی ہیں, باپ کے مرنے کے بعد کتنی نمازوں کے بعد اللہ کے آگے رو کے جب تُنے کوئی کام نہیں کیا تو پھر پگڑی باندھنے کا تو حقدار نہیں ہے. پگڑی اس کے سر کے اوپر باندھ جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 بچیوں کو اب یتیموں کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بچی میں ہی تمہارا باپ اور میں ہی تمہاری ماں ہوں, جو منتیں کر کے کہے ایک برکی تکھا لے ایک نوالا تکھا لے, اور جس کی بچیوں نے رو رو کے اس ماں کی دامن کو آنسوؤں سے تر اور گیلا کر دیا اور کہہ رہی اماں ابا کدوں آئے گا, پتر ابا کدوں نہیں آئے گا, اب میں ہی تیرا پگڑی اس کے سر کے اوپر باندھ جو 4 دن سے تسلیاں دے رہی ہے. اس سے پوچھو جو پگڑی بندھوا رہا ہے, 4 بہنوں کو گلے لگا کے تسلی دی اور ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں, آج کے بعد غم نہ کرنا, میں مٹ جاؤں گا کھپ جاؤں گا لیکن آج کے بعد تمہارے چہرے پر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا. یہ تو بہنیں راتوں کو ہول کھا کھا کے مر گئی, یہ تو سوئی نہیں ہے, یہ تو سوچ رہی ہے ہائے ہمارا بنے گا کیا, باپ مر گیا, لگتا ہے ہماری ہنسیوں کو بھی ساتھ جنازے کے لے گیا ہے. ایسوں کے سر پہ پکڑی مان, ایسوں کو ذمہ داری. جب حکومت تم نہ اہلوں اور بے وقوفوں کو دے دو گے, خواہ وہ اقتدار کی حکومت ہو یا گھر کی حکومت ہو, پھر وہ قرآن کو بھی اجاڑیں گے اور نماز کے سجدوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دیں گے. جو باپ کی زندگی میں باپ کا نہ بن سکا وہ مرنے کے بعد باپ کی عزت اور پگڑی کا وارث کیسے بنے گا. آج اقتدار کی حویث اور اپنا آپ بچانے کے لیے عدالتوں کے اندر دھکے نہیں کھا رہے, صبح سے لے کر شام تک ایک بھائی ایک جگہ وکیلوں کو, دوسرا بھائی دوسری جگہ وکیلوں کو, کیا ہے زمین کا ٹکڑا ہی دے دے. حویث اور طمع بڑی ہوئی ہے, مال بس آ جائے کہیں سے آ جائے, جیسا بسم اللہ پڑھو سارے مسئلے ہو جائیں گے, درود شریف پڑھ کے کھا لو حرام بھی حلال ہو, کس نے مت دے دی. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے, اللہ والوں سے فیض لیجئے. آپ کے قریب کوئی خانقاہ ہو, ڈیرہ غازی خان ہے, مسکین پور شریف ہے, قریب کی خانقاہ ہے, یہاں بھی ہوگی بہت ساری ٹبی کسانی کے اندر. توسا شریف کے اندر کتنی بڑی حضرت توسیع رحمت اللہ علیہ جیسی ولی اللہ ہستیاں دنیا سے چلی گئی. اور کیونکہ میری یہاں واقعیت کوئی نہیں, سنا ہے لوگوں کے بارے میں, کچھ لوگ تھے جو اس دھرتی کے اوپر اللہ اکبر اللہ کو راضی کر کر زمین پر حکومت کر کے گئے ہیں, تو ان کی نسلوں کے اندر دین آباد ہے, وہاں جا کے فیض حاصل کیا. حضرت ڈیروی صاحب کوئی عام شخصیت تھی. کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پانا سپانا, جتنے مرضی چراغ جلاؤ لیکن آپ تلاش نہیں کر سکتے. دین نصیحت ہے اور آپ ہر وقت نصیحت کی تلاش میں رہیے کہ کوئی مجھے نصیحت کر دے تاکہ وہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پردیسی آدمی ہوں, میں نے واپس جانا ہے, مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دو. چھوٹی نکڑی جی لمبی سی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دو, نصیحت مختصر کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا تجھے مختصر نصیحت نہ کر دوں کا جی یا رسول اللہ, فرمایا لا تغضب, آج کے بعد غصہ نہ کرنا, یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. اے میرا امتی, اے میرے صحابی غصہ نہ کریو, یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے, یہ تمام کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے. اگر میرے عزیزوں کسی کے اوپر غصہ آ گیا, غصہ حرام ہے, گناہ کبیر ہے. اگر اس غصے کے اوپر کسی کو گالی دے دے گا تو فاسق بن جائے گا, اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دے گا تو ظالم بن جائے گا. تو میرے عزیزوں ظالم ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. آج میرے عزیزوں اپنے کردار میں جھانک کے دیکھ لیں, گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں, اپنے کردار کو پڑھ کے دیکھ لیں, سوچ کے دیکھ لیں. رب اکبر کی قسم ہے, ہمارے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا کا کھا کر خدا کو پہچان نہ سکا ہے. ساری اس کی دی ہوئی نعمتوں کو میں نے آپ نے استعمال کیا, لیکن پھر بھی میرا عزیزو اللہ کی آپ کو مجھے پہچان ہی نہ ہو سکی.
ظہر کی نماز آپ نے بھی پڑھی، ظہر کی نماز میں نے بھی پڑھی، عصر کی نماز میں آپ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس بچے کو پتہ نہیں میں نماز کی حالت میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ آپ کو بھی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، سورہ فاتحہ پڑھو گے، سورت ملاؤ گے، رکوع کے اندر تسبیح کرو گے، سجدے میں کرو گے، لیکن پھر بھی خدا کی قسم پتہ کوئی نہیں۔ اگر پتہ چل جاتا نماز کے اندر میں کیا اللہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اگر پتہ لگ جاتا کہ نماز کا، سورہ فاتحہ کا، سورت کا، رکوع کا، قیام کا، تکبیر کا، ثنا کا ترجمہ کیا ہے، تو اللہ کی قسم نماز کے اندر اتنی لذت آتی، سلام پھیرنے کو دل ہی نہ کرتا۔ اس بچے سے پوچھو نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کہتا ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے پوچھو نماز میں کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اس سے پوچھو کہتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تلاوت شرط ہے، تلاوت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، اللہ اکبر۔ 2 رکعتوں کے اندر تلاوت کرنا فرض ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، عرصہ گزر گیا، 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آج تک کبھی سیکھا ہی کوئی نہیں، کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ظہر کی نماز پڑھی، عصر پڑھیں گے، فجر ہم نے صبح پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ اللہ سے ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر کیا مانگا ہے؟ سلمی صاحب نے بھی یوں کر کے ہاتھ باندھے، میں نے بھی ہاتھ باندھے، بھائی مشتاق صاحب اللہ صاحب نے جب ان سب نے ہاتھ باندھے، کوئی آگے کھڑا ہو، کوئی پیچھے کھڑا ہوا، 4 مطالبے آپ نے میں نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیے۔ پہلا مطالبہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ بھی ان لوگوں کا جس راستے پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ مجھے غضب والے راستے سے بچا، اللہ مجھے گمراہی والے راستے سے بچا۔ یہ 4 دعائیں پڑھے لکھے نے، ان پڑھ نے، عالم نے، جاہل نے، حاکم نے، رعایا نے، بادشاہ نے، وزیر نے، جس کو بھی اللہ نے اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یہ 4 مطالبے سورہ فاتحہ میں اس نے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان میں سارے کے سارے مطالبے پورے کروں گا، لیکن ان سے پوچھ تو صحیح تمہارا مطالبہ پورا کروانے کا منہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک کھانے میں کمی نہیں، پینے میں کمی نہیں، چائے بھی چسکیاں بھر بھر کے پیتے رہے، فروٹ میں کمی نہیں، ہر رنگ کا، ہر مزے کا، ہر ذائقے کا فروٹ کھایا، ہر قسم کا اناج کھایا، روٹی کھائی۔ اے میرا بندہ اللہ اکبر، تجھے روٹی کے وقت روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے بیوی یاد آئی، کہا تو آ کے کھا لے، تجھے بیٹا یاد آیا، آ کھا لے، تجھے فلانا بیٹا آیا، تو نے کہا جا بھائی نو روٹی دکان پہ دے کے آ، جا کھیتوں میں دے کے آ۔ اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تجھے جانور یاد آ گئے، کتنا ظالم ہے، میرا کھایا، میرا دیا ہوا پہنا، اول لقمے سے لے کر آخری لقمے تک، اللہ اکبر، روٹی کی بھوک کے پکارے سے لے کر اللہ اکبر آخری لقمے کی ڈکار تک۔ اے میرے بندے، تجھے رزق دینے والا ہی یاد نہیں آیا، نہ تو نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا، نہ الحمدللہ۔ پھر اللہ اکبر، جس رزق سے، جس پانی سے میں نے تجھے طاقت عطا فرمائی تھی، وہ طاقت لے کر جب میرے سامنے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، آتے ہی مطالبہ شروع کر دیا، مجھے بخش دے، مطالبہ شروع کر دیا، مجھے سیدھے رستے پر چلا، انعام والے رستے پر چلا، اللہ اکبر، غضب والے رستے سے بچا، گمراہی والے رستے سے بچا، اللہ اکبر۔ پھر 6 مطالبے اتحیات کے اندر بیٹھ کے کر دیے، 6 مطالبے آپ نے میں نے اتحیات کے اندر بیٹھ کے کیے۔ پہلا مطالبہ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پہ قائم رکھیو، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی قائم رکھنا، ربنا وتقبل دعا، اللہ جل شانہ آپ میری ساری دعائیں قبول فرمانا، ربنا اغفر لی، میری ولی والدیہ، ربنا اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے کہنے پہ سب کی اللہ بخشی بھی فرما، اللہ حساب بھی آسان فرما۔ میرے عزیز اللہ فرماتے ہیں جو جو کہتا جائے گا پورا کرتا جاؤں گا، ہنس کے کہہ پورا کروں گا، رو کے کہہ پورا کروں گا، جاگ کے کہہ پورا کروں گا، سو کے کہہ پورا کروں گا، اٹھ کے کہہ پورا کروں گا، تنہائی میں کہہ پورا کروں گا، مجمع میں کہہ پورا کروں گا۔ عبدالحنان جلدی کر، سادہ لون چلا جا، مدرسہ ختم
ختم نبوت میں چلا جا، حسنین کریمین میں چلا جا، اللہ وسائے اسلم سلمی صاحب کی دعوت کے اوپر چلا جا، تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، تجھے بکرا بھی کھلاؤں گا، تجھے مٹن بھی کھلاؤں گا، طرح طرح کے لوازمات سے تیری ضیافت کی جائے گی، فروٹ کا بھی استعمال کرواؤں گا، پانی کی بوتلیں بھی پلاؤں گا، تھادل پلاؤں گا۔ لیکن میرے بندے سب نے میرے سے مطالبے کیے، میں کس کے آگے اپنا مطالبہ کروں؟ میرا مطالبہ بھی تو مانو، میں تمہارے سارے مطالبے مانوں گا۔ کبھی تو کہے گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کبھی تو کہے گا ربی ھب لی من الصالحین، کبھی کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، کبھی کہے گا اللہ اکبر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کبھی کہے گا وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ اے میرا بندہ کبھی تو میرے سے اولاد مانگے گا، کبھی تو اپنے بچیوں کا نصیبہ مانگے گا، کبھی دنیا آخرت کی کامیابی مانگے گا، کبھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہے گا، کبھی کہے گا ربنا ظلمنا، اعتراف بھی خود کرے گا، اقرار بھی خود کرے گا، اللہ اکبر، پھر مانگے گا بھی وہ جو اللہ اکبر تیری ڈیمانڈ ہو۔ عبدالحنان جا کر مدرسے مسجد کی چار دیواری میں کہہ دے سارے مطالبے تمہارے پورے کروں گا، لیکن تم بھی میرے مطالبے پورے کرو۔ اللہ سائیاں روٹی تو نہیں کھاتا، پانی تو نہیں پیتا، کپڑے تو نہیں پہنتا، کھلونے تو نہیں لیتا، تیرے بچے کوئی نہیں، الہ العالمین باغیچے کی تجھے ضرورت کوئی نہیں، پروردگار عالم اللہ اکبر مکان کی تجھے ضرورت کوئی نہیں، دکان کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ اکبر تو ضرورت اس کو ہوتی ہے جو ضرورتوں کا محتاج ہو۔ اللہ تو ساری ضرورتوں سے بالا تر ہے، الہ العالمین میں 4 ٹکڑے کا مکان، 4 مرلے کا مکان بنا لوں، میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، تیری شان کا کیا کہنا ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کبھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا مطالبہ ہے تیرا؟ تیرے گھر میں اے سی لگوا دوں، فرمایا ضرورت کوئی نہیں، تیرے گھر میں سیوریج کا انتظام کرا دوں، تیرے گھر کے اندر سولر کا انتظام کرا دوں، فرمایا کوئی نہیں۔ اے اللہ پیدا تو نے مجھے کیا، پانی کا نطفہ میں تھا، گدگی کا ڈھیر میں تھا، کاریگری تو نے دکھائی، اللہ میں جب تک تو حکم نہ کرے میں دیکھ نہیں سکتا، حکم تیرا نہ ہو میں بول نہیں سکتا، حکم تیرا نہ ہو میں سن نہیں سکتا، حکم تیرا نہ ہو میں جاگ نہیں سکتا، حکم تیرا نہ ہو میں سو نہیں سکتا، میں ہر لحاظ سے تیرا محتاج ہوں، میں تیرے کیا مطالبے پورے کروں گا۔ اے میرا بندہ پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سب کچھ تیرا، یہ پیشانی کا حصہ میرا ہے، یہ کسی کو نہیں دینا، ہاتھ جہاں مرضی دے دے، پیر جہاں مرضی دے دے، دل جہاں مرضی دے دے، لیکن یہ ٹکڑا مجھے ہی دینا ہے۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ قرآن کے سنہرے حروف میں اللہ نے بیان کر دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بیٹے کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ کوئی اور نام لگائے تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے نام کے ساتھ تو کسی اور کا نام لگائے تو پھر میری غیرت بھی گوارا کوئی کرتی ہے۔ جھگڑا تو پڑ گیا، جھگڑا تو ہو گیا یہاں آپ کا ہمارا اور ہمارے خدا کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ 4 انچ کی پیشانی میرے آگے جھکا دے، سارے وجود کو جہنم کی آگ سے بچاؤں نہ تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ بس وقت کم ہے میرے عزیزو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، مجھے ہی پوجنا، میری ہی عبادت کرنا، سجدہ بھی مجھے کرنا، رکوع بھی مجھے کرنا، شکر بھی میرا ادا کرنا، غموں میں مجھے پکارنا، دکھوں میں مجھے پکارنا، سکھوں میں مجھے پکارنا، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں مجھے پکارنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پرہیزگاری عطا فرماؤں گا، کرم کی چادر تیرے پہ ڈال دوں گا، رحمتوں کا سایہ تیرے پہ عطا فرماؤں گا۔
فرماؤں گا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بس مجھے پکارنا، اللہ اکبر، بہت بیمار ہو جائے مجھے پکارنا، صحت میں مجھے پکارنا، روزے میں مجھے پکارنا، بغیر روزے کے مجھے پکارنا، نماز کی حالت میں مجھے پکارنا، پریشانی کی حالت میں مجھے پکارنا، الہ العالمین کا شادہ لڑ کا ساتوں آسمان کا شادہ لڑ کا عرش معلا، یا اللہ میں کہاں تو کہاں، اے میرا نبی اللہ اکبر، یہ مسئلہ بھی ان کے لیے آسان فرما دے، کوئی مواصلات کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی موبائل کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی ٹیلی گرام کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی ڈاک خانے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی معذوری کی ضرورت کوئی نہیں، گونگا ہے تیرے لیے بھی آسانی، اندھا ہے تیرے لیے بھی آسانی، کانوں سے بہرا ہے تیرے لیے بھی آسانی، دماغی توازن خراب ہے تیرے لیے بھی آسانی، اللہ میں کیا کروں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عبدالحنان جا یہ مسئلہ بھی حل کر دے اور دنیا والوں کو بتلا دے، یہاں بیٹھو گے پکارو گے یہیں آ جاؤں گا، گھر میں پکارو گے وہیں آ جاؤں گا، جب بجلی کا نظام نہیں وہاں پکارو گے آ جاؤں گا، مواصلات کا ٹیلی فون کا انتظام کوئی نہیں پکاروں گا، اللہ میں تجھے پکاروں، پولیس والوں کو 15 پہ فون کروں گا آنے میں آدھا گھنٹہ لگائیں گے، گھر فون کروں گا آنے میں 15 منٹ لگائیں گے، موٹر سائیکل کی خراب ہو جائے گی، سلنسر کے اندر کچرا پھنس جائے گا، ٹینکی میں پیٹرول ختم ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، جو ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے، جو بلانے پر نہ آئے وہ بندہ ہوتا ہے، جو بن بلائے آ جائے وہ خدا ہوتا ہے، نہیں یقین آتا مجھے پکار، اللہ تو پھر کیسے آئے گا، فرمایا میرا بندہ گاڑیوں کی ہڑتال ہو جائے، بسوں کی ہڑتال ہو جائے، ٹرینوں کی ہڑتال ہو جائے، جہازوں کی ہڑتال ہو جائے، چلتی ہوں کیا پتا اس کے اندر کرائے کی زیادتی کی وجہ سے ٹکٹ نہ ملے، اے بندے کسی کو بلائے گا آنے میں 1-2 دن کا انتظار کروائے گا، جب جہاں تو مجھے بلائے گا، ننگا کپڑوں میں ہر حالت میں غمی میں خوشی میں مجھے بلائے گا، اللہ کب آئے گا، فرمایا دونوں آنکھوں کو بند آنکھ کے دونوں پردوں کو دونوں پلکوں کو جوڑ کے بند کر لے، اب یوں کر کے کھول، مجھے میری عزت کی قسم ہے تجھے کھولنے میں دیر لگے گی، مجھے تیرے پاس آنے میں اتنی بھی دیر کوئی نہیں لگے گی۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تو خوشیوں میں آئے گا کہ غمیوں میں آئے گا، بتا مچھلی کے پیٹ میں یونس خوشی میں تھا کہ غمی میں تھا، چھری کے نیچے اسماعیل غمی میں تھا کہ خوشی میں تھا، آگ کے اندر کودتا ہوا ابراہیم غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، یوسف علیہ السلام کنویں کے حوالے ہوا غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رویا غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، ایوب علیہ السلام بیماری میں رویا غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، نوح علیہ السلام طوفان نوح میں رویا غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، آدم علیہ السلام زمین کے اوپر 40 سال روتا رہا غمی میں تھا یا خوشی میں تھا، اور چلو بات نبیوں کی نہیں کرتے، بات نبیوں کی اولادوں کی نہیں کرتے، بات نبیوں کی غلاموں کی کرتے ہیں، عائشہ مصلی پہ روئی بتا غمی میں تھی یا خوشی میں تھی، ساری دنیا تانا دے رہی تھی سہارا کس نے دیا تھا، مصلی پہ بیٹھ کے باپ کو نہ بلایا، ماں کو نہ بلایا، پیار کو نہ بلایا، اپنے سجن کو نہ بلایا، اپنے سر کے سائیں کو نہ بلایا، اندھیرے میں بیٹھ کے کچے سے مکان میں کھجوروں کی چھال کی چھت کے اندر بیٹھ کر بغیر مصلی میں سجدے میں جا کے چپکے سے بلایا، نبی کی عائشہ نے مجھے اندھیرے میں چپکے سے بلایا، بتا میں اس کی پکار پہ سب کے سامنے آیا کہ نہیں آیا، اس نے تنہائیوں میں پکارا، میں مجمع میں آیا کہ نہیں آیا، اس نے کہا اللہ، میں نے کہا آؤں گا بھی تیری آواز پہ لبیک کہوں گا، اللہ اکبر، باپ کو پکارا منہ موڑ کے چلا گیا، گلجپال نبی کو پکارا منہ موڑ کے چلے گئے، عائشہ میں کیا کروں اللہ کی طرف سے آرڈر کوئی نہیں، عائشہ میں تیری گواہی کیسے دوں، جبرائیل پیغام لے کے نہیں آیا، پھر سیدہ عائشہ نے میرے عزیز و شیشن کورٹ چھوڑ دیا، سیول کورٹ چھوڑ دیا، ہائی کورٹ چھوڑ دیا، سیدھی اپنی درخواست لے کے سپریم کورٹ میں چلی گئی اور جا کے کہا سائیاں زمین والے تو نہیں سنتے، عرش بنی والا تو ہی سن لے، سجدے میں کس نے پکارا، بتا عائشہ غمی میں تھی یا عائشہ خوشی میں تھی، بدر کے میدان میں نبی کے ہاتھ اٹھے، بتا اس نبی نے پکارا میں آیا کہ نہیں آیا، احد میں چچا کے 11 ٹکڑوں کو دیکھ کے نبی نے پکارا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا، فتح مکہ ہوا، جب مکہ سے دھکے دے کے نکالا گیا تو محبوب نے رو کر دکھایا، الہی یہ مکہ تیرا گھر ہے، بیت اللہ تیرا گھر ہے، اللہ میرا چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، اللہ میرا جانے کو دل نہ کرتا، اللہ اگر میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی، اے اللہ میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہ جاتا، 20ویں پارے میں اللہ کا قرآن آیا، ان الذی فرغ
علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ او میرا محبوبہ اگر آپ کو یہ بھیجنے پہ قادر ہے تو میں آپ کو واپس لانے پر قادر ہوں۔ آج دھکے دے کے نکالا، کل میں سرداریوں کا تاج پہنا کے تجھے نہ لاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ان الذی فرغ علیک القرآن، اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے۔ اللہ اکبر، اپنے حبیب کے ذریعے سے شادہ لن والو آپ کو مجھے بھی پیغام خوشخبری دے دیا۔ فرمایا جب تمہیں بیت اللہ کے طواف کا موقع ملے، احرام کی حالت میں، کپڑے کی حالت میں، لباس کی حالت میں، جب تمہیں بیت اللہ کے طواف کا موقع ملے، جس آیت سے میں نے اپنے نبی کو ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس آیت سے میں نے اپنے نبی کو تسلیاں دی تھی، اگر تمہیں موقع ملے انگلی کے اشارے سے بیت اللہ کے غلاف پر جتنی مرتبہ لکھو گے موت سے پہلے اتنی مرتبہ بیت اللہ کا طواف نہ کرا دو تو مجھے اپنا خدا بھی نہ کہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، دینی مدارس، نعرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے اللہ نے خبر پہنچا دی۔ محبوبہ ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، کیا کر رہے ہیں؟ مال تجارت ملک شام سے لے کے مکے جا رہا ہے، یہ آج مال جوڑیں گے، کل اس مال کو سبب بنا کے مسلمانوں پہ چڑھائی کریں گے۔ صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہو گئی، بھائی نکلو ان کے مال کو قابو میں کرو، یہ نہیں کہ ہم لٹیرے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے صبر کی انتہا ہو گئی، ہمارے پاس کپڑے لباس کوئی نہیں، اس لیے ان کے مال پہ قبضہ کر لو تاکہ ان کی معاشی اور تجارتی حالت کمزور پڑ جائے، تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ اکبر، ادھر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگ گیا، انہوں نے مکے سے کمک منگا لی، ابو جہل سے مدد منگوائی، وہ مدد کے لیے 1000 کا لشکر لے کے آ گیا۔ ادھر ابو سفیان دوسری راستے سے مدینے سے مکے پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے صحابہ کو روانہ کر رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر وضو فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آگئے، یا رسول اللہ ابو سفیان تو مال لے کے نکل گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ابو سفیان تو چلا گیا، ابو جہل آ گیا ہے، پاک پیغمبر پہلے تو تجارت کا مال لینے جا رہے تھے، اب راہ خدا میں جان دینے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر نے وضو فرما کر صحابہ کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا۔ صحابہ جبرائیل یہ کہہ رہے اب واپس نہیں جانا پڑے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانا پڑے گا۔ بلال نے یوں کر کے اپنی کمر کو سیدھا کیا اور دل میں کہنے لگا میں نہ کس طرح کرو، ابھی جو مکے میں چمڑے اجڑوا کے آیا، ابھی میرے جسم پر کھرنڈ بھی کوئی نہیں آیا ہے، پھر دوبارہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، تیاری ہو گئی، ابھی سمیہ کی جان کا زخم تازہ ہے، ابھی سمیہ آل یاسر کی شہادتوں کا زخم تازہ ہے، ابھی میرے عزیزو اللہ اکبر مکے کی مار، شیب ابی طالب اور طائف کی گلیوں کے زخم زیادہ ہیں۔ پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا نکلو، اب تھا کیا 313 تھے، 60 اونٹ تھے، 313 تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں میرے عزیزو۔ یہ اسلامی لشکر میدان میں نکلا، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، لیکن اسلحے کی طاقت نہیں، خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، پاک پیغمبر نے سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیا، فرمائے خیمے لگا لو، آج خدا کو ایسا رو کے دکھاؤ ہمارے اللہ اکبر پیمند والے لباسوں پہ اللہ کو ترس آ جائے۔ صدیق یہاں کھڑا ہو جا، یہاں اندر کوئی نہ آئے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کہتے ہیں میں بار بار عریش مبارک کا پردہ ہٹا رہا تھا، اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا تھا جسم پہ کب کبھی آ رہی تھی، اور آپ کی نبوت والی چادر میرے عزیزوں لہراتی ہوئی نیچے جا رہی تھی، میرے سے برداشت نہ ہوا، میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، پاک پیغمبر کو اپنے گلے سے اپنی بغلوں اپنے ہاتھ بازو میں لے کے اللہ اکبر اپنے گلے سے لگایا، کہا محبوبہ تنگ کر، محبوبہ رونا بس کر دے، تیرے ایک ایک آنسو کا مول اللہ ڈالے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، کہا یا رسول اللہ موجیں ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے یہاں سے بادل کو پھٹتے دیکھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، حضور نے یوں نگاہ اٹھائی، روتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، جبرائیل 500 فرشتوں کو لے کے زمین پر آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سنانے گئے، پھر دوڑے دوڑے واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ادھر سے بھی میں نے بادل کو پھٹتے دیکھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مبارک ہو، میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا ہے۔ حضرت
حضرت علی پھر دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ اب کون زمین پر آیا؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہونٹوں پہ تبسم آیا، فرمایا اسرافیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر زمین پہ آ گیا۔ میرے صحابہ اللہ نے وعدہ فرما لیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر ہاتھی والوں کو ابابیلوں سے مروا سکتا ہے تو خالی ہاتھ والوں کو اللہ اکبر اسلحے والوں کے اوپر غلبہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بدر کے میدان میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کی آنکھیں نے دیکھا، اللہ اکبر سلام پھیرا، یا رسول اللہ نماز میں ہنسنے کا حکم آ گیا یا آپ کو کسی بات پہ ہنسی آ گئی؟ فرمایا نہ مجھے کسی بات پہ ہنسی آئی نہ ہنسنے کا حکم آیا۔ بدر فتح ہو گیا، کافروں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح کے تاج پہنا دیے۔ اب ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا تھا، میکائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کر آسمان کی طرف جانے لگا، مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا اجازت ہو آپ کا حکم ہو چلے جائیں یا آپ کا حکم ہو نیچے رہے؟ میں نے کہا اللہ نے فتح دے دی، اب تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا جبرائیل میکائیل جاتا ہوا مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گیا۔ اسلامی لشکر آسمانی لشکر کو دیکھ کے میں محمد مسکرانے لگ گیا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ تجھے ہنسنے کی وقت ہے، ہنسنے کی قیمت کا پتہ ہے، رونے کی قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ رونا خدا کی قسم ہے تو ایک آنسو ٹیشو پیپر کے ساتھ لگ گیا، پھینک دیا، نہ آنسو نظر آئے گا نہ ٹیشو پیپر نظر آئے گا۔ لیکن پوچھ میرے رب سے اس رونے کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قطرہ ہے، اگر میں اس قطرے کی قیمت لگاؤں تو جہنم کی آگ بھی بجھا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر میں اس کی قیمت لگاؤں تو نفرتوں کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا؟ پیٹ کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا؟ خواہش کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا؟ اے میرا بندہ جتنا مجھے رو کے دکھائے گا میرا قرب میری محبت پائے گا۔ نہیں یقین آتا احد کے میدان کے اندر آ جا، یہ کون رو رہا ہے؟ میرا نبی 11 ٹکڑوں پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ ٹکڑے کس کے؟ نبی کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ پھر ایک بات بدر کے میدان سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو 70 قید ہو کے حضور کے قدموں میں بیٹھے، یہ وہی لوگ دھکے دینے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں دانا پانی بند کرنے والے، طائف کی گلیوں کے اندر سرداروں کو کہہ کہہ کے پتھر پڑوانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ میرے عزیزو کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر نے سب کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ رشتہ دار کہنے لگے ہمارا رشتہ دار ہمارے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اللہ اکبر، آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور فرماؤ میرے یار یہ مکے کا سردار کھڑا ہے، چودھری ہے، چودھری اونچے خاندان کا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہوگی، اسے پیاس بھی لگی ہوگی، یہ تلواریں ہمارے پہ چلا چلا کے تھک بھی گیا ہوگا، اسے اپنے گھر لے جا، اچھا کھانا کھلا، اچھا مشروب پلا اور آرام کے لیے اسے بستر دے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیکھنے والا آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، عزیر بن عمیر ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں اور بھائی کافروں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، کافروں کے ساتھ میرے عزیزو بھائی میرے عزیزو اللہ اکبر قیدی ہو کے آ گیا۔ آپ نے مکے مدینے کے غریبڑے سے صحابی کے ساتھ بھیج دیا۔ 2 دن گزرے، عمیر بن میرے عزیزو عزیر بن عمیر روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، تیری نبوت سے تیری رسالت سے اختلاف ہے، تیرے اخلاق کو تیرے یاروں کے اخلاق کو ہم مان گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ پتھر کے ہیں، تھپڑ ہم نہیں نے مارے، پتھر ہم نہیں نے مارے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح ہم نے کر دیا، یہ کتنے برداشت کرنے والے لوگ ہیں۔ 2 دن ہو گئے اس غریب کے مہمان کے گھر میں، اس غریب میزبان کے گھر میں ہو، یہ میری آنکھ نے دیکھا اس نے کھایا کچھ نہیں، اس کے بچے میری جب میں کھانا کھاتا ہوں چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو کھجوریں دے کر چسا کر ان کی گٹھلیاں چسا کے اٹھا دیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، جب کھانا بچ جائے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا بھائی تو حضور کا
مہمان ہے, کوئی کمی رہ گی معاف کر دینا, اگر پھر بھی تجھے چاہیے میں مزدوری کر کے آ کے تیرے لیے آٹا لے آتا ہوں, تازی روٹی پکا کے کھلاؤں گا. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کے بھائی کہنے لگے ہمیں تلواروں نے اتنا متاثر نہ کیا جتنا محمد کے یاروں کے کرداروں نے متاثر کر دیا ہے. آج میرے عزیزو آپ میں کیا پیغام دیں گے؟ کہندے ایک بار ذرا میں ایم این اے بنان دے, ایک مرتبہ مجھے چیئرمین بننے دے, میں گن گن کے بدلے لوں گا. کس سے لے گا؟ مائے جائے سے لے گا, کس سے لے گا؟ پھپھی سے لے گا, کس سے لے گا؟ تائے سے لے گا, کس سے لے گا؟ چاچے سے لے گا, کس سے لے گا؟ خالہ سے لے گا, کس سے لے گا؟ بھائی سے لے گا, کس سے لے گا؟ رشتہ دار سے لے گا. اے دماد نو تا سبق سکھانا ہی پائے گا. اس دماد نے تو ناک میں دم کر دیا. ایک تیرا دماد جو ناک میں دم کر دے, ایک محمد کا دماد ہے ابو العاص بن ربیع, بدر کے موقع پر قیدی بن کے آ گئے. رحمت عالم نے صحابہ سے مشورہ کر لیا, میرے صحابہ بتاؤ انہیں کیسے رہا کیا جائے؟ اللہ اکبر. کا کملی والے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. 4000, آج کے دور کا 4000 روپیہ, اس دور کا 4000 درہم, 4000 درہم ایک ایک بندے سے لو, بندے کو آزاد کر دو. جو غریب ہے اس سے 1000 لے لو, جو وہ بھی نہیں دے سکتا, اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائی لکھائی سکھا دے, اسے آزاد کر دیا جائے گا. جب مکے کے 70 قیدیوں میں اعلان ہوا, ہاں بھئی 4000 فدیہ دے دو اور جان چھڑا لو. ابو العاص بن ربیع حضور کا دماد ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی کا گھر والا, اور بیٹی بھی نبی کی چوتھے نمبر کی نہیں پہلے نمبر کی, جسے سیدہ زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. دور جاہلیت کے اندر میرے عزیزو اعلان نبوت سے پہلے نکاح ہو گیا تھا, رخصتی ہو گئی تھی. سیدہ زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی. یہ برادری بیس کے اوپر لڑائی, کافروں کی حمایت کے لیے آئے تھے, لڑنے نہیں, حمایتی چل میں بھی تیرے نال چلنا, حمایتی طور پہ آئے تھے. آپ نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو خط لکھا. کنانہ, اللہ اکبر, سسر محمد نے 4000 درہم کا وعدہ کیا ہے, کہیں سے لے آ, قرضہ لے آ, مجھے چھڑا کے لے جا. کنانہ نے پیغام بھیجا, بھیا گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دکھڑا لے کے بیٹھا ہوا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ پر نگاہ پڑی. سیدہ زینب کے پاس دیور چلا گیا اور کہنے لگا بھابی میرا بھائی پریشان ہے. کہ میرے گھر والے کو کیا ہوا؟ کہ تیرے ابا نے بدر میں قیدی بنا کر انہیں مدینے لے گئے, 4000 روپیہ فدیہ مانگا ہے. سیدہ زینب کے پاس کہاں تھا؟ دکھی باپ کی دکھیاری بیٹی تھی, غمخار باپ کی غمخار بیٹی تھی, غریب باپ کی غریب بیٹی تھی, اور تو کچھ بن نہ پایا. اپنے گلے سے ہار اتارا, اپنے دیور کنانہ بن ربیع کو دے دیا. فرمایا یہ ہار لے جا اور جا کر میرے ابے محمد کو دکھا دینا, باقی وہ جانے اس کا خدا جانے. اللہ اکبر. ابو العاص بن ربیع کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا گیا, بدر کے قیدیوں میں لگا دیا گیا. ایک ایک آدھا فدیہ دیتا, اسے آزادی مل جاتی. جب ابو العاص رضی اللہ عنہ کا نمبر آیا, 2-3 بدر کے قیدیوں کے پیچھے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے یوں کر کے سر اٹھایا, اچانک نگاہ اس ہار پہ پڑ گئی جو سیدہ زینب کے گلے میں نظر آتا تھا. صحابہ کہتے حضور نام لینا ہی بھول گئے. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کا اشارہ کیا. غمخار نبی اتنا غمگین ہوا کہ آپ کے منہ سے لفظ ہی نہ نکلا, اور بار بار یہ کہہ رہے تھے, بار بار یہ کہہ رہے تھے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح. فرمایا میرے داماد ابو العاص سے پوچھو یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا ہے, اسے میرے پاس بلاؤ. ابو العاص سے ہاتھ لیا, ہار لیا, اپنے ہاتھ میں رکھ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا بتا یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اللہ اکبر, تیری دھی محمد عربی, تیری دھی نے میری رہائی کے لیے بھیجا ہے. بس اللہ کے نبی نے ہار ہاتھوں میں پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا. روتے روتے حضور کی ہچکی بن گئی. فرمایا صحابہ پتہ یہ ہار کس کا؟ یہ ہار میری خدیجہ الکبریٰ کا ہے. میری خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی زینب کو نشانی دیا تھا. اللہ اکبر. آج خدیجہ کی وفات کے بعد یہ خدیجہ کا ہار نظر آیا ہمیں, محمد کو خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی. اللہ اکبر. پھر پاک نبی اس ہار کو لے کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کو بلایا, انصار اور مہاجر کو بلایا. فرمایا میرے صحابہ 13 سال مکی زندگی اور 2 سال مدنی زندگی
میں بتاؤ میں نے تمہارے سے آج کچھ مانگا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری، میں نے تمہارے سے کچھ نہ مانگا۔ اللہ اکبر، پیمد والے چولوں میں زندگی گزاری، میں نے تمہارے سے کچھ نہ مانگا۔ اگر میں کچھ آج مانگوں تو نہ کرو گے۔ صحابہ کے پکارے چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ کو فرماؤ۔ فرمایا بیٹی کا ہار آیا ہے۔ بیٹیوں کو باپ دیتے ہیں، دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتے۔ آج بیٹی کا ہار رکھوں گا، قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا مان نہیں گر جائے گا۔ دنیا کہے گی باپ نے بیٹی کا ہار اتروا لیا تھا۔ اے صحابہ اگر تم میری سفارش قبول کرو، اے صحابہ اگر تم میری بات قبول کرو، ابو العاص کو رہا بھی کر دو اور بیٹی کا ہار بھی واپس کر دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد گھر اجاڑنے نہیں آیا بلکہ بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے آیا۔ لاؤ ایسا اخلاق، لاؤ ایسا کردار، لاؤ ایسا پیار میرے عزیزو۔ اگر بھائی سادہ لڑ کا چیئرمین بن جائے، دوسرا غریب بھائی کسی وجہ سے تھانے میں پکڑا جائے، موٹر سائیکل پکڑی جائے، کہتا ہاں ذرا انہوں چاہ پورا کرن دے، ذرا رات اسے حوالات میں رہنے دے، اسے پتہ لگ جائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ نہ دیکھ اس نے ظلم کیا یا انصاف کیا، دیکھ تو صحیح یہ کون تھا جو ایک بیڑے میں کھیلا کرتے تھے، آپس کی پھلیاں جو خرید کے ایک دوسرے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا کرتے تھے، ماں ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کے کھلایا کرتی تھی، ایک دوسرے کو گود میں لے کے سلایا کرتی تھی۔ یہ ساری وفاداریاں، یہ سارا پیار میرے عزیزوں، پیسے کی، دولت کی، جائیداد کی حدیث میں آ کر پتہ نہیں یہ پیار کہاں چلا گیا ہے۔ میرے عزیزوں جس بیڑے کے اندر بہن بھائی کھیلا کرتے تھے، آج وہ بیڑوں کے نام بدل کر عدالتوں کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں۔ او لوگوں، میرے عزیزوں، غصہ دکھانے والوں، بدلہ لینے والوں، نبی کا کردار کون بتائے گا؟ فتح مکہ کے موقع کا پیغام کون سنائے گا؟ بدر کا پیغام کون سنائے گا؟ مسجد نبوی کے اندر میرے عزیز و صحابی آئے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، حضور کا ایک مہمان آ گیا، یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ازواج مطہرات کے گھر کچھ نہ ملا، بنات کے گھر کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، بعض جگہ آئے بدر کے قیدی تھے، آپ نے فرمایا بتاؤ اس مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر، صحابی حضور کے سامنے بیٹھا تھا جس کے چکیر میں روٹی کوئی نہیں، جس کی ہنڈیاں میں سالن کوئی نہیں، آٹے روٹی کا امید ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ اس مہمان کو میرے حوالے کر دو، گلہ نہیں دوں گا، شکوہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے پاس پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے لے جا۔ ساتھ والے صحابی نے کان میں کہا ابھی تو کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا چکے نہ دیکھا، خود تجھے نہ ملا، اسے کہاں سے کھلائے گا؟ فرمانے لگے اللہ اکبر، یہ میرا اپنا حال تھا، مہمان جانے خدا جانے، جس کا مہمان جانے وہ مہمان ہے، اس کا دسترخوان جانے۔ اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے او میرے ویر جی، نبی کے مہمان جی، ذرا یہاں ٹھہر جاؤ، میں اندر جا کے تیرے لیے بیٹھک سیدھی کر کے آؤ۔ جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گئے کہ اللہ کی بندی اونچے آواز سے بات نہ کرنا، کہیں میری غریبی کا بھرم نہ پھوٹ جائے، کہیں میرے بیڑے کا بھرم نہ پھوٹ جائے، حضور کا مہمان آیا ہے، خود ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن نبی کے مہمان کو رجائیں گے۔ کہنے لگی کان میں بات سن، اللہ تیرا بھلا کرے، آج جب تو مدینے میں مسجد نبوی میں جا رہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا نا شام کو کچھ لے کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے میری اتڑیوں میں بل آ گئے، تو نے کہا تھا اللہ بہتر کرے، تیرے جانے کے بعد کہیں سے ایک روٹی آئی تھی، آج میں نے اس امید سے رکھی آدھی تو کھائے گا آدھی میں کھا لوں گی، چل ہمارا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ اللہ اکبر، منہ کا ذائقہ تو تبدیل ہو جائے گا۔ اب دعا کر اللہ اس میں برکت ڈال دے، نہ تو کھا نہ میں کھاؤں، نبی کا مہمان کھا لے۔ اس نے کہا عرب کا دستور ہے، مہمان جب کھانا کھائے گا تو میزبان بھی ساتھ بیٹھے گا، بار بار میزبان کو بلائے گا، آؤ بسم اللہ پڑھو، آؤ بسم اللہ پڑھو۔ کہ اس کا میں نے حل تلاش کر لیا۔ کہ کیا حل ہے؟ کہ جب تو بسم اللہ پڑھنے کے لیے، لقمہ لینے کے لیے روٹی کے چیر کی طرف ہاتھ بڑھائے، مجھے آواز دے کے کہنا ذرا چراغ اونچا کر دے، ذرا دیا اونچا کر دے، میں اونچا کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، وہ کھاتا رہے گا تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے خالی واپس لاتا رہے گا۔ اب اسے کیا پتا مصطفیٰ تو نہیں دیکھ رہا، آمنہ کا لال تو نہیں
دیکھ رہا, مہمان دسترخوان تو نہیں دیکھ رہا, مہمان کو بھیجنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب میرے عزیزوں مہمان رج گیا اور میزبان بھوکا رہ گیا, صبح فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں میزبان مہمان چلے گئے, جبرائیل ان دونوں سے پہلے آ گیا. پاک پیغمبر ان دونوں کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے, مہمان سے میزبان کو ادھر کر لیا, فرمایا تو نے رات مہمان کو کیا کھلایا؟ اللہ اکبر. وہ ڈر گئے, ایک روٹی کا بھیت کھل گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا رونا, رب اکبر کی قسم ہے تیرے دسترخوان کو تو دیکھ کر اللہ آج آسمان کے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. نہ گندم مہنگی تھی, نہ تیل مہنگا تھا, نہ آٹا مہنگا تھا, کردار اعلیٰ تھے, برداشت اعلیٰ تھی, اور لوگوں کا اخلاص اور پیار کی مٹھاس اعلیٰ تھی. اللہ چھوڑے میں برکت عطا فرماتا تھا. خدائے پاک کی قسم یہی کھیت تھے, یہی فصلیں تھی. جب فصل دانے نکل کے کھیتوں میں آیا کرتی تھی, اسی فصل میں سے مسجد کا حصہ بھی جایا کرتا تھا, مدرسے کا حصہ بھی جایا کرتا تھا, بیعت میں لانے والے کا بھی حصہ جایا کرتا تھا, خاندان کی بیوہ اور یتیموں کا حصہ بھی جایا کرتا تھا, دوسرے گاؤں سے مدرسے کا حصہ جایا کرتا تھا, مولوی صاحب موزل کا حصہ جایا کرتا تھا, غریبوں کا حصہ جایا کرتا تھا. اسی گندم کے دانے چکی پر اور بھٹی پر جایا کرتے تھے. چکی میں آٹا پیسا کرتا تھا, بھٹی میں گڑ ملا کر میرے عزیزوں گندم کے وہ اللہ اکبر گندم کے میرے عزیزوں لڈو بنا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس وقت تھا کیا, آج کیا ہے, فصل بھی وہی ہے, پیداوار وہی ہے. اس وقت دروازے کھول کے کھایا کرتے تھے, اب دروازے بند کر کے کھا رہے ہیں. بھائیوں سے دروازے بند کر لیے, بیوہ بھابی سے دروازے بند کر لیے, یتیم بھانجے بھتیجوں سے دروازے بند کر لیے. آج یہ بیماری شوگر 20 سال پہلے سنی کوئی نہیں, آج ہیپاٹائٹس 20 سال پہلے سنا کوئی نہیں, آج یہ جگر کی بیماری, آج یہ گردوں کی بیماری کیوں پڑ گئی؟ جب کنڈیاں کھول کے سوتے خود کھاتے تھے تو فرشتے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے تھے. جب خدا کی ناشکری کنڈیاں بند کر کے کھانا شروع کر دیا تو ہمارے کھانے میں شیطان شامل ہو گیا ہے. پھر اللہ نے شفا برکتوں کو اٹھا لیا, ہمارے کھانے میں اللہ نے بیماریوں کو پیدا کر دیا ہے. اور میرے عزیزوں آج جو ہمارے پر حالات, آج جو ہمارے پر پریشانیاں, نہ حکومتوں نے کیا, نہ اسرائیل نے کیا, نہ چائنا نے کیا, نہ روس نے کیا, یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے, یہ میں نے خود کیا ہے. آج میں اپنے اعمال کو سدھاروں, آج میں اپنے اللہ سے معافی مانگ لوں, آج میں توبہ کر لوں اور پچھلے سارے گناہوں پر رو کے دکھا دوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا خدا کو وعدہ کر کے دکھا دو, تو پھر وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میرے بندے زمین پہ بیٹھ کر اشارے کرنا تیرا کام ہے, عرش بری سے تیری جھولیاں بھر دینا میں خدا کا کام ہے. اگر توبہ پر سارے مسئلے ہو جائیں تو پھر توبہ کر لینی چاہیے کہ نہیں میرے عزیزوں؟ پھر آؤ سارے میرے ساتھ مل کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کریں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور زور سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے پڑھے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, کفر سے, شرک سے, سود سے, جھوٹ سے, بدنگاہی سے, بری عادت سے, چغلی سے, غیبت سے, بدنگاہی سے, بے نگاہی سے, بد اخلاقی سے, وعدہ خلافی سے, وہ سارے کام جو کام کرنے پر اللہ تو ناراض ہوتا ہے ان سارے کاموں پر اللہ میری سچے دل سے توبہ. اب 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. رب العزت کی قسم ہے شک نہ کرنا, آپ نے زمین پہ کہا معاف کر دے, اس نے عرش بری پہ کہا جا تو نے ایک معافی مانگی, میں نے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے. اب کوئی تو آپ میں ایسا بیٹھا ہے, کیا پتا میرے عزیزوں, کوئی تو ایسا آپ میں اس وقت میرے عزیزوں بیٹھا, کیا پتا حفیظ سونڈ والا ہی بیٹھا ہوگا, کیا پتا وہ مسجد کے باہر پہرا دینے والا موٹر سائیکل پر وہی ہوگا, کیا پتا بھائی
مشتاق ہو. کیا پتا اس کے گھر والی، اس کی دھی، اس کی بہن سبزی کاٹنے والی، سلاد بنانے والی، ٹماٹر کاٹنے والی، دیگچی میں گھی ڈالنے والی، اماں مصلی پر بیٹھ کے نماز کا سجدہ کر رہی ہے، یا ماں نے اسے کہا جلدی کر ہڈیا میں چمچہ چلا دے چل نہ جائے. کیا پتا وہ چمچہ چلانے والی، کیا پتا میرے عزیزو تیرا میرا بیٹا جو موٹر سائیکل پر آپ کو مجھے یہاں بٹھا کے لایا، کیا پتا نعت پڑھنے والا، کیا پتا بیان کرنے والا، کیا پتا سلم سلمی صاحب، کیا پتا عبدالحنان صاحب، کوئی نہ کوئی ایسا، کیا مولی نور صاحب، کوئی نہ کوئی یہاں ایسا بیٹھا. اور چلو نیکوکاروں کی بات چھوڑ دو، عبادت گزاروں کی بات چھوڑ دو، داڑھی پگڑی والوں کی بات چھوڑ دو، عالم جاہل کی بات چھوڑ دو. کیا پتا یہ بچہ جسے ابھی ختم نبوت زندہ باد کا ہے، جس نے سانے صحابہ زندہ باد کا ہے، جس نے کہا یا اللہ میری توبہ، اسے کیا پتا اسے اے بی سی نہیں آتی، اسے 1 2 3 نہیں آتی، اسے علی باتا نہیں آتی، لیکن اس نے اپنے ننھے ہونٹوں سے یا اللہ میری توبہ کا. آپ کے میرے کہنے پر اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے ہونٹ ہلانے پر اللہ نے سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا جب دینے پر آ جاتے ہیں تو پھر ہم گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اسی عیدگاہ میں انشاءاللہ عید بھی پڑھیں گے، یہاں جمعہ بھی پڑھیں گے، یا نمازیں بھی پڑھیں گے، اپنے اپنے حلقے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں گے، مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں گے. کردار میں، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، غمی میں، خوشی میں، ہر حال میں انشاءاللہ ہم حضور کی غلامی کریں گے، ہم حضور کے غلام بنیں گے. اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. تاج و تخت نبوت، تاج و تخت نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عقیدہ حیات النبی، شان امیر معاویہ، شان سیدہ عائشہ، شان فاروق اعظم، شان صدیق اکبر، شان عثمان ذی النورین، شان علی، شان حسن حسین، شان صحابہ، عظمت قرآن، ملک پاکستان، افواج پاکستان.